نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں، اور اس بارے میں وہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے دعوے کی کوئی حقیقت، کوئی ثبوت، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو مان لیا جائے کہ واقعی ایسا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ مزہ اس میں ہے کہ اللہ کہے کہ میں اپنے بندے کو محبوب جانتا ہوں۔ اس لیے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بندوں میں سے شمار کر لے، تو اس کے لیے حکم دیا گیا قرآن مجید میں، قل کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں چاہنے والا بنے، اللہ ہمیں محبوب بنا لے، تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے پیغمبر کی بات کو مان لو، میرے پیغمبر کی پیروی اختیار کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اے دنیا والو، اگر تم چاہتے ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ راضی ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ اپنے غصے کو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہے اور اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے پر۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ بھیج کر ہمیں ایک نادر موقع عطا فرمایا ہے، اور اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ نے ہم پہ جیسے گناہگاروں پہ رحم کر کے ایک بار پھر اپنا یہ مقدس و مطہر مہینہ، اپنا یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، کرم والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بندو، اس کا صلہ میں فرشتوں کو نہیں دوں گا، اس کا ثواب میں فرشتوں کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ روزہ میری ذات کے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں اللہ خود ہوں۔ یاد رکھیے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کے ثواب کو فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں لگا دو، ہر چیز کا ثواب فرشتے پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ روزہ میرے لیے اور اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اور دنیا کا بھی ایک اصول و ترتیب ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام تو اللہ نے یہی دے دیا کہ اللہ نے سنتوں کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 2 فرضوں کے برابر، قرآن کے ایک لفظ کو پڑھو یا سنو 10 نیکیاں ملتی ہیں غیر رمضان میں، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر قرآن مجید الف لام میم جو پڑھ لیتا ہے فی لفظ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اخلاص سے پڑھے گا تو اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔
اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم اپنی کمر کو کس لیں، اللہ کے نبی کی اتباع پہ اپنا وقت گزاریں، اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا درود شریف بھیجیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ وہ سنت کام، وہ اللہ کے محبوب کی سنتیں جو ہمارے گھروں سے نکل چکی تھی ان کو گھر میں لانے کی کوشش کریں، جو ہمارے محلوں سے نکل چکی تھی، جس کو ہم نے نکال دیا تھا، اس کو لانے کی کوشش کریں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت، ہر ادا کو اپنانا، چاہے خوشی ہو کہ غم ہو، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر وقت گزارنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نوازے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی تم اختیار کر لو، نبی کی بات کو تم مان لو، پیغمبر کی بات کو تم تسلیم کر لو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ ہم سے پیار کرنے لگے گا۔ تو اللہ رب العزت کا پیار میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ کی محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے، کہ میرے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا جائے، میرے پیغمبر کی ہر حال میں اتباع کی جائے، وہ کام جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرنے والے بنیں، اور ہر وہ کام جس سے میرے پیغمبر نے روکا ہے اس سے رکنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی ساری برکتیں، رمضان مبارک کی پوری رحمتیں، اللہ کی نصرت، اللہ رب العزت کی شفقت، اللہ رب العزت کی پیار، اللہ رب العزت کے نوازشات ساری کی ساری اللہ ہمیں عطا کر دے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فاتبعونی، اللہ کے نبی کی پیروی اختیار کرو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تم اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برشا برسائے گا، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے دکھ دور ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، جو ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے اللہ برکت میں بدل دے گا، ہماری دکانوں میں جو بے برکتی ہے اللہ برکت میں بدل دے گا، ہمارے کاروبار میں جو بے برکتی ہے اللہ برکت میں بدل دے گا۔ شرط یہ ہے فاتبعونی، کہ نبی کی پیروی اختیار کر لو، پیغمبر کی بات کو مان لو، پیغمبر کی اتباع میں وقت گزارو۔ تو جب اس طرح کا عمل ہوگا تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا پورا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔